السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج ہم ریڈ کریں گے جان عشقم کی قسط نمبر 49۔ تو قسط شروع کرنے سے پہلے سچی بتاؤں تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آج ایپیسوڈ لکھنے کا، کیونکہ کل سے زکام تھا مجھے، تو تھوڑا بخار بھی ہو گیا، آج بھی تھوڑا صبح سے بخار تھا۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں اتنا زکام کو وہ نہیں کرتی، میں لیزی نہیں ہوتی۔ اگر لیزی ہو جائے نا بندہ تو پھر مطلب سمجھو گئے کام سے۔ تو میرا یہی ہوتا ہے کہ میں بالکل بھی وہ نہیں کروں گی، بستر پر نہیں لیٹوں گی، اگر ہو جاؤ تو پھر بندہ پکا بیمار ہو جاتا ہے۔ تو میری یہی کوشش تھی کہ پھر میں نے سوچا کہ دوپہر میں جب وہ میڈیسن لی نا تو اس کے مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ پھر میں ایسی سوئی کہ میری 8 بجے کے بعد آنکھ کھلی ہے رات کو۔ تو پھر میں نے سوچا آج میں ایپیسوڈ نہیں دوں، ویسے بھی ریڈرز کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، تو وہ ایک دن کے لیے وہ کر لیں گے۔ پھر ماما نے بولا کہ منڈے اور ٹیوزڈے کو یوم عاشوراء ہے، تو وہ تو آپ نے دینی نہیں ہے ایپیسوڈ، تو آپ ایسا کرو کہ چھٹی نہ کرو۔ تو آگے ریڈرز کو پتہ ہے کہ وہ بھی نیاز وغیرہ کرتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی نہیں دیں گے، تو آپ بھی نہ دینا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ماما، ایسے ہی کر لیتی ہوں۔ تو ارادہ نہیں تھا، پھر مطلب سوچا پھر منڈے کو بھی چھٹی ہوگی، ٹیوزڈے کو بھی چھٹی ہوگی، سنڈے کو تو میں کرتی ہی ہوں، تو میں آج دے دیتی ہوں، اس ویک میں نہیں کرتی کچھ بھی۔ تو اگر مس ہو جائے تو پھر کل 50 ایپیسوڈ پوری ہو جائیں گی اس ناول کی، آدھا ناول آ جائے گا۔ تو پھر میں سوچا کہ آج ایپیسوڈ دینی چاہیے کہ پھر 2-3-4 دن کا گیپ آ جائے نا، تو پھر وہ مطلب پہلے جیسی روٹین بنتے واپس ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں، ہم ریڈ ہی کرتے ہیں ڈائریکٹ، کیونکہ بہت لوگ پوچھ رہے تھے طبیعت کیسی، میری کل سے بہتر ہے۔ کل میری گلے میں بہت زیادہ وہ گلے کا درد ہو گیا تھا مجھے، لیکن آج بہتر ہے۔ آج ایپیسوڈ لکھتے لکھتے مجھے ٹائم لگ گیا، ایک تو میں اپنی دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اور دوسرا یہ کہ اتنے دنوں کے بعد دوست ملی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ گپے شپے لڑا لوں، یہ نہیں کہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ تو واٹس ایپ آن کیا تھا میں نے، تو سوچا پہلے باتیں کر لوں ادھر۔ تو پھر وہ باتیں کرتے کرتے مجھے بعد میں احساس ہوا یار 12 بجے سے اوپر چلا گیا ٹائم۔ پھر میں اس وقت بیٹھی پروف ریڈنگ کرنے کے لیے، تو اب جا کے فارغ ہو گئی ہوں، پروف ریڈنگ فارغ ہوئی ہے میری، تو سوچا پہلے میں ریکارڈ کر لوں، ویسے ٹائم تو بہت زیادہ چلا جائے گا، 1 سے اوپر ہی نکل جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، ایپیسوڈ دینی ہے تو دینی ہے بھائی۔ تو چلے آج اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے میں نے سچی بتاؤں میں نے صبح کی ایپیسوڈ بھی نہیں لکھی ہوئی، وہ میں اس کے بعد لکھوں گی، اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے۔ یہ وہ مما کہتی ہیں نا کہ موسم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو ہم بعد میں باتیں کریں گے، ہم پہلے ایپیسوڈ ریڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ میں باہر بیٹھی ہوئی سرگوشیوں میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، کیونکہ کسی کو پتہ چل گیا کہ میں اس وقت جا کے ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو میری اچھی خاصی بےعزتی ہو جانی ہے۔ اور اوپر سے آج میرے کزن لوگ بھی آئے ہوئے تھے، میں نے ادھر بھی مستی میں لگی رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا سارا دن، کچھ بھی نہیں کیا۔ بتاؤں میرے 10 تاریخ کو میری اکیڈمی بھی واپس سٹارٹ ہونے والی ہے اس منتھ کی، بلکہ 12 تاریخ کو تو ہونے والی ہے، تو میں نے وہ والا کام بھی نہیں کیا، وہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بس آپ دعا کریں کہ آپ کی رائٹر پاس ہو جائے۔ ویسے بھی ہم نے صرف پاس ہی ہونا ہوتا ہے، ہم نے کون سا کوئی جابس کرنی ہے، کیوں میں نے تو نہیں کرنی، کم از کم مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے گھر پہ بیٹھنا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں اسکول بھی نہ جاؤں، میں کالج بھی نہ جاؤں، میں پڑھائی بھی نہ کروں، میں کچھ بھی نہ کروں، بس میں مستی کرتی رہوں گھر میں۔ میں تو کہتی ہوں میں گھر کے کام بھی نہ کروں، میں اتنی مشکل سے صبح جھاڑو لگاتی ہوں، کہتی ہوں یہ بھی میرے حصے میں نہ آئے، بس اتنی آلسی ہے آپ کی رائٹر۔ مجھے ایسا وہ مہارانی والا وہ فیل کرنا ہے۔ اب میں فضول کی باتیں کر رہی ہوں، اور سچی بتاؤں میری جب میں بات کرتی ہوں نا تو میری نوزی میں وہ خارش سی ہو رہی ہے بار بار، کہ ادھر میں اپنی نوزی صاف کر رہی ہوں، گنگا جمنا بہہ رہی ہے، ادھر میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، تو میں کیا بات کر رہی ہوں پچھلی والی بات بھول جاتی ہوں۔ ابھی میں بات ہی نہیں کروں گی، میں پہلے ریکارڈنگ کروں گی۔ جانے عشقم قسط نمبر 49 کو کیا بولتے ہیں اردو میں مجھے نہیں پتا، آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا۔ 49، قسط نمبر 49، تحریر عریج شاہ۔ نہیں، میں نہیں نکل سکتی گھر سے باہر، آپ کو تو پتہ ہے نا، صبح اسے وہ
صبح اس سے کمرے میں ناشتہ دینے کے لیے آئی تو وہ اس سے باہر ملنے کی فرمائش کرنے لگا. سوری گائس، میری آنکھوں میں پانی آ رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اسکرین پہ کیا لکھا ہوا ہے. سوری، پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں پھر سے بیچ میں میں نے شروع کر دی. نہیں، میں نہیں آ سکتی گھر سے باہر، آپ کو تو پتہ ہے نا. وہ صبح اس کے کمرے میں ناشتہ دینے کے لیے آئی تو وہ اس سے ملنے کی فرمائش کرنے لگا. یار ہر بات پہ تم نے اپنے ان خوبصورت لبوں کے ساتھ یہ نا کیوں چپکایا ہوا ہوتا ہے؟ اتنے خوبصورت ہونٹ ہیں تمہارے، پیاری پیاری باتیں کیا کرو نا. وہ جس کو سنتے ہوئے مجھے اچھا لگے. اس کے اپنے ہی انداز تھے تعریف کرنے کے، وہ بھی ہر بات کو کہیں نہ کہیں رومانس تک لے ہی جاتا تھا. تو آپ بھی تو یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ میں باہر کیسے نکلوں. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ویسے بھی تو ہم یہاں پر روز ملتے ہیں تو باہر کہیں پر ملنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ بڑے پیار سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی. ایک تو اس بندے کا بھروسہ نہیں تھا کہ کب کہاں کس بات پر اس سے ناراض ہو کر بیٹھ جائے. سچ ہی کہتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی سچے دل سے منانے والا ہو تو روٹنے میں بھی مزہ آتا ہے. اسے بھی روٹنے میں مزہ آتا تھا، اور یہ لڑکی اسے منانے کی کوشش کرتی تھی. اس کی ہر ادا اس کے دل میں اپنا ایک الگ مقام بنا دیتی تھی. وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس سے کے لیے کتنا خاص ہو چکا ہے. ان لمحات کا انتظار کیا تھا اس نے کہ جب وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس طرح اپنی پیاری سی آواز میں اس سے باتیں کرے، اس کا نام لے، اس سے اپنی محبت کے بارے میں بتائے. کبھی کبھی تو ان لمحات پر یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا. اس سے اپنی محبت پر یقین ہو چکا تھا. وہ اپنی محبت کو پا چکا تھا. اس نے اسے حاصل کر لیا تھا. وہ بھی اس کے پیار میں بالکل اسی طرح سے دیوانی ہو رہی تھی جس طرح سے وہ اس کا دیوانہ تھا. مجھے یہ ساری باتیں نہیں پتا، بس میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اور کسی بھی حال میں ملنا چاہتا ہوں. کل میں حویلی کے پیچھے طرف گاڑی لے کر آؤں گا، تم آ جانا. اور ویسے بھی جب سے شناور آیا ہے تب سے ہم پر کسی کا دھیان نہیں ہے. کہاں ہر کوئی تو شناور کی طرف لگا ہوا ہے. کوئی بھی ہماری غیر موجودگی کو محسوس بھی نہیں کرے گا. وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا. وہ کافی دیر سوچتی رہی. اگر انکار کرتی تو وہ اس سے خفا ہو جاتا، اور وہ اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی آنے کی، اور کوئی بہانہ بھی تو لگانا پڑے گا نا. انایا کو بھی اب غائب نہیں کر سکتے نا، وہ سوچتے ہوئے بولی تھی. پچھلی بار تو اس نے انایا کو ہی غائب کر دیا تھا منظر سے. تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا. تمہارے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار. تم بس اپنی تیاری کر لینا، میں سنبھال لوں گا. وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی. وہ جانے اور اس کا کام اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی ٹینشن میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی. پہلے یہ ڈر تھا کہ وہ اس کے پاس آنے پر پہلے وہ ڈر تھا جو اس کے پاس آنے پر اسے محسوس ہوتا تھا، وہ کہیں ختم ہو چکا تھا. اب تو وہ خود بھی اس کے پاس آنے کے لیے وقت کا انتظار کرتی تھی. آج پتہ نہیں کدھر سے کدھر جا رہا ہے ناول. قسم سے مجھے ایک لفظ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا. مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. وہ اچانک دادا جان کے کمرے پر دستک دیتے ہوئے اندر آ گیا تھا. دادا جان تو اسے دیکھ کر جیسے جی اٹھے تھے. ہاں میری جان، بتاؤ تمہیں ہم سے کون سی بات کرنی ہے. ہم تو تمہاری آواز سننے کو ترس گئے ہیں کہ کب تم یہاں آؤ ہمارے پاس. وہ کرسی پاس کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے تو وہ بھی مغرورانہ چال چلتا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا. کیا سوچا ہے آپ نے؟ میری شرط کے بارے میں. اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا آپ سے، اور ایک اور بات بھی کرنی تھی جو میں آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں. شناور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا. دیکھو بیٹا، انایا کے بارے میں فی الحال کوئی بھی فیصلہ کرنا مناسب نہیں رہے گا. لیکن تم بتاؤ تم کیا بات کرنے آئے ہو. فی الحال انایا کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جیسا وہ چاہتا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. وہ انایا کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا انایا کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا کیوں مناسب نہیں رہے گا؟
جبکہ میں آپ کو یہاں آنے سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں اس بار عنایا کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہوں۔ آپ اس کی طرف سے مجھے مطمئن کریں، تب ہی میں اس حویلی میں قدم رکھوں گا۔ آپ نے تب اس کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تو کیا میں یہ سمجھوں کہ میری بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ایسا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے اصلی انداز میں واپس آ گیا تھا۔ کوئی اس کی کسی ضد کو نہ مانے تو ایسے ہی غصہ آتا تھا۔ دیکھو بیٹا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عنایا، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی اس طرح طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر لگا کر بیٹھ جائے گی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ پہلے بھی تو وہ یہاں پر خوش نہیں ہے، پل پل تانوں سے بری زندگی گزار رہی ہے، ہر کسی کی نگاہ میں خود کو مجرم محسوس کرتی ہے۔ اس نے 4 سال حویلی میں گزارے ہیں، وہ آسان نہیں تھے، ہم اسے امتحان میں نہیں ڈال سکتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کب کہا کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں؟ یا طلاق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں سوال کر رہا تھا، اور اس نے فون پر بھی یہی کہا تھا کہ وہ عنایا کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہے، لیکن طلاق کا ذکر اس نے نہیں کیا تھا۔ بیٹا، تم تو جانتے ہو کہ ہم تو جانتے ہیں کہ تم نے طلاق کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم عنایا کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، اور نہ ہی تمہیں فورس کر رہے ہیں۔ ہم بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لائق نہیں ہو جاتی، تب تک ہمیں اسے زمانے کی ٹھوکروں میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ میرا ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے فیصلے کی بات کی تھی، طلاق کی نہیں۔ میں عنایا کی رخصتی چاہتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے ان کے سر پر دھماکہ کر چکا تھا۔ رخصتی؟ انہیں لگا جیسے ان کی سماعتوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ جی ہاں، رخصتی۔ میں یہاں اسی مقصد سے آیا تھا، اور میں نے آپ کو بھی یہی بتایا تھا کہ میں عنایا کی طرف سے کوئی فیصلہ چاہتا ہوں۔ میں نے نہ تو تب طلاق کا ذکر کیا تھا، اور نہ ہی میرے دماغ میں طلاق کے حوالے سے کوئی بات اب ہے۔ رخصتی چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو پراپر طریقے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا ایک انہونی بات کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شناور؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ 18 سال کی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے، معصوم سی لڑکی ہے۔ تم اب بہت جلدی سب سوچ رہے ہو۔ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ہم اس کی رخصتی کبھی بھی تمہارے ساتھ خوشی خوشی کر دیں گے۔ ہمیں تو بہت خوشی ہوگی جب تم اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گے، لیکن تم بہت جلدی فیصلہ کر رہے ہو۔ یہ سچ ہے کہ ہم خوش ہیں تمہاری بات سے، بلکہ ہم اپنی خوشی تمہارے سامنے بیان تک نہیں کر پا رہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی تو تب بھی نہیں تھی جب اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ خیر، میں پرانی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ شادی تو مجھے بعد میں بھی کرنی ہے، تو بہتر ہے کہ جو شادی ہو چکی ہے اسی کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ تو آپ بھی میری زندگی کے بارے میں سوچیں۔ اور باقی میں چاہتا ہوں کہ مقدم اس گھر میں واپس آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ گھر ٹوٹا رہے۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں۔ عنایا کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، کیونکہ مقدم کے یہاں رہنے پر سب سے زیادہ مسئلہ اسی کو ہوگا۔ آپ مقدم اور اس کی بیوی کو یہاں لے آئیں۔ میری بیوی اور میری وجہ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو رخصتی والی بات بھی صرف ایک فارمیلٹی کی ہے، کیونکہ اس کی رخصتی اس کے بابا کر چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک پراپر زندگی شروع کرنے سے پہلے یہی چاہتا ہوں کہ یہ فرض آپ لوگ خود نبھائیں۔ وہ ان سے اجازت نہیں مانگ رہا تھا، وہ انہیں بتا رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کہ مقدم واپس آ جائے، اور شاید عنایا کی رخصتی کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی۔ یقیناً کل ان کی بڑی بہو نے اسے مقدم کی واپسی کے لیے منایا ہوگا۔
اور وہ جانتے تھے کہ وہ اپنی تائی امی کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ انایا اسے اس گھر میں کبھی برداشت نہیں کرے گی، اور تم اسے معاف کیسے کر سکتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے جب اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انایا میرے ساتھ جائے گی، میں اس کی رخصتی کروا رہا ہوں، تو اس گھر میں اس گھر کے بیٹے کو آنے دے۔ میں وہاں اپنا بزنس شروع کر چکا ہوں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، لیکن آپ لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا۔ اور زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، ناانصافی میرے ساتھ کی گئی ہے، اور اگر میں مقدم کو معاف کر کے اس گھر میں واپس بلا رہا ہوں تو انایا کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ مقدم کے یہاں رہنے پر اعتراض صرف مجھے ہو سکتا ہے، کسی دوسرے تیسرے کو نہیں۔ انایا کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنی بات ختم کرتا وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دادا جان یہ بات سمجھ چکے تھے کہ وہ انایا کی رخصتی کی بات اپنے لیے کر رہا ہے یا مقدم کو اس گھر میں واپس لانے کے لیے۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو انائش ٹی وی میں پوری طرح سے مگن تھی۔ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا جس میں وہ کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ اس ڈرامے کو ضرورت سے زیادہ دیکھ رہی تھی۔ کیا بہت زیادہ اچھا ہے یہ ڈرامہ؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ آج کل وہ جب بھی گھر واپس آتا تھا وہ اسے ٹی وی میں ہی مگن دیکھتا تھا۔ نہیں، کہانی اتنی اچھی نہیں ہے، بس ہیرو بہت پیارا ہے، وہ اپنی ہی دھن میں بولی تھی، جبکہ مکرش کے تو سر سے جلی پیر میں بجھی تھی۔ کیا بکواس کی ہے تم نے ابھی؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتا ٹی وی بند کر چکا تھا، جبکہ اچانک ٹی وی بند ہونے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا بکواس کی ہے؟ میں تو بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈرامہ اتنا اچھا نہیں ہے، بس اس کا ہیرو پیارا ہے دیکھنے میں۔ وہ اب تک اس کے غصے کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ابھی تو اس کا موڈ کافی اچھا لگ رہا تھا، اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس پیارے کی تو ایسی کی تیسی۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے اس آدمی کا کوئی بھی ڈرامہ دیکھا۔ کون ہے اس کی؟ تو میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ اچھا اتنی سی بات پر جل گئے کیا مکرشہ؟ اتنا چھوٹا سا دل ہے آپ کا؟ میں کون سا اس کو ٹی وی سے نکال کر اس کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہوں جو آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ اس کا غصہ جہاں اس کو مزہ دے رہا تھا وہیں اس کے ٹی وی بند کرنے پر وہ ناراض بھی ہو رہی تھی۔ بکواس بند کرو، خبردار جو آج کے بعد تم نے یہ ڈرامہ دیکھا، میرے علاوہ کوئی پیارا نہیں لگے گا تمہیں۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اس سے سوال کرنے لگی۔ ہاں ہے زبردستی، مجھ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں لگنا چاہیے تمہیں، تمہارے دل، دماغ اور نگاہوں میں صرف میرا عکس ہونا چاہیے۔ خبردار جو تم نے آئندہ یہ ڈرامہ دیکھا۔ ایک تو ویسے بھی مجھے یہ ترکی کے ہیرو اچھے نہیں لگتے۔ کیوں؟ پیارے ہوتے ہیں اس لیے۔ وہ اب بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ انائش، اس نے غصے سے اس کا نام لیا گویا اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اچھا سوری، نہیں دیکھتی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اپنا سامان پیک کر لینا، کل ہم حویلی جائیں گے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اپنے آستین کو فولڈ کرتے ہوئے فریش ہونے کے لیے جانے والا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اس نے اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی شرط کو مان چکا ہے؟ کیا وہ اسے اس گھر کی بیٹی کے بجائے اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروانے کو تیار ہے؟ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اچانک سے لائٹ آئی نا تو میرا وہ جھٹکا سا لگ گیا مجھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اتنا، میں بھی ڈر گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے۔ خیر، ہماری لائٹ بھی واپس آ گئی ہے، اچھا ہی ہوا، ریکارڈنگ بھی ہو گئی اور ہماری لائٹ بھی واپس آ گئی ہے۔ تو دیکھ لیں کس حالت میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ چلیں لائک کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، اور ریویو بہت کم دیتے ہیں لیکن مجھے بہت مزہ آتا ہے جب فیس بک والے کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف جل رہے ہیں، ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ
یوٹیوب والے دل جلا رہے تو مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں وہ کمنٹس. خیر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تو تب تک کے لیے آپ نے لائک کرنا ہے, کمنٹ کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. اور کل ایپیسوڈ آئے گی لیکن اگلے 3 دن ایپیسوڈ نہیں آئے گی. تو تب تک کے لیے آپ لوگوں نے کرنا ہے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, کیونکہ سبسکرائب تو کرنا ہے. 10,000 سبسکرائبر پہ میں آپ لوگوں کا ناول چھوٹو سا تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ کب آپ لوگوں نے 10,000 کرنے اور کب میں نے آپ کو گفٹ دینا ہے. آپ کو تو گفٹ لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے, خیر مجھے دینے کی ہے, تو پلیز آپ لوگ جلدی کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں کل. تو تب بلکہ کل نہیں, 12 بجے سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے, تو آج ہی ملیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آج رات کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تو تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت, اور دعاؤں میں یاد رکھیں, اس وقت دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اللہ حافظ.